بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. عرض کیا ہے رسوائی اس زندگی کو مل جائے گی، رسوائی اس زندگی کو مل جائے گی جس طرح گندگی کو بدبو مل گئی تھی، جس طرح گندگی کو بدبو مل گئی تھی. جو رسول کی سنت سے دور ہو جائے گی بری راہ پہ چل پڑے گی، جو رسول کی سنت سے دور ہو جائے گی بری راہ پہ چل پڑے گی. رسوائی اس زندگی کو مل جائے گی، رسوائی اس زندگی کو مل جائے گی جس طرح گندگی کو نفرت مل گئی تھی. جو رنجش سے بھرپور ہو جائے گی محبت اور چاہت کے جذبے سے دور ہو جائے گی، محبت اور چاہت کے جذبے سے دور ہو جائے گی. رسوائی اس زندگی کو مل جائے گی، رسوائی اس زندگی کو مل جائے گی جس طرح گندگی کو بیماری مل گئی تھی. جو اپنی اور اپنوں کی زندگی کو راحت پہنچانا چاہے گی، جو اپنی زندگی کو راحت اور اپنوں کی زندگیوں کو راحت پہنچانا چاہے گی مگر دوسروں کو دکھ ہی پہنچانا چاہے گی، رسوائی اس زندگی کو مل جائے گی جس طرح گندگی کو مکھی مل گئی تھی، جس طرح گندگی کو مکھی مل گئی تھی. جس کو رزق حرام سے محبت ہو جائے گی، جو رزق حلال پہ نہ ہی صبر کرنا اور نہ ہی شکر کرنا چاہے گی، رسوائی اس زندگی کو مل جائے گی جس طرح گندگی کو جراثیموں کی کثرت مل گئی تھی. جو رشتہ داروں سے برا سلوک کرتی ہوئی نظر آئے گی ان کے حقوق پامال کرتی ہوئی نظر آئے گی، رسوائی اس زندگی کو مل جائے گی چاہے وہ امیر چاہے وہ غریب کہلائے گی. جو سچ سے دور ہو جائے گی بس جھوٹ ہی بولتی ہوئی نظر آئے گی، رسوائی اس زندگی کو مل جائے گی چاہے وہ عام ذات چاہے وہ خاص ذات کہلائے گی، چاہے وہ عام ذات چاہے وہ خاص ذات کہلائے گی. جو لڑائی جھگڑا کرتی ہوئی نظر آئے گی، جو لڑائی جھگڑا کرنا اپنا معمول بنائے گی امن و سلامتی سے دور ہو جائے گی، رسوائی اس زندگی کو مل جائے گی، رسوائی اس زندگی کو مل جائے گی چاہے وہ مالک کی زندگی چاہے وہ غلام کی زندگی کہلائے گی. جو سادگی سے کفایت شعاری سے دور ہو جائے گی جبکہ فضول رسم و رواج فضول خرچی اور فیشن پرستی سے بھرپور ہو جائے گی، رسوائی اس زندگی کو مل جائے گی چاہے وہ پڑھی لکھی چاہے وہ ان پڑھ کہلائے گی. اگر وہ وقت کو برباد کرتی ہوئی ضائع کرتی ہوئی تباہ کرتی ہوئی نظر آئے گی اس انمول خزانے کی قدر بالکل ہی نہ کرنا چاہے گی، رسوائی اس زندگی کا مقدر بن جائے گی. رسوائی اس زندگی کو مل جائے گی چاہے وہ چھوٹی زندگی چاہے وہ بڑی کہلائے گی، چاہے وہ عمر میں چھوٹی چاہے وہ بڑی ہوگی. جو وعدوں کی پابندی نہ کر پائے گی، جو وعدوں کی پابندی نہ کرنا چاہے گی وعدوں کو تباہ و برباد کرتی ہوئی نظر آئے گی،
رسوائی اس زندگی کو مل جائے گی چاہے وہ خوبصورت چاہے وہ بدصورت کہلائے گی، جو والدین کی خدمت نہ کر پائے گی، والدین کی توہین بے ادبی گستاخی کرتی ہوئی نظر آئے گی، والدین کے حقوق پامال کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ رسوائی اس زندگی کو مل جائے گی، رسوائی اس زندگی کو مل جائے گی چاہے وہ صحت مند چاہے وہ بیمار کہلائے گی، جو سود خوری کی دیوانی بن جائے گی، جو سود خوری کی دیوانی بن جائے گی، اللہ اور رسول سے جنگ کرنے والی بن جائے گی، جو سود خوری کی دیوانی بن جائے گی، اللہ اور رسول سے جنگ کرنے والی بن جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو سود خور ہوتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے ہوتے ہیں۔ رسوائی اس زندگی کو مل جائے گی، رسوائی اس زندگی کو مل جائے گی چاہے وہ شہر والی چاہے وہ دیہات والی کہلائے گی، جو اللہ اور رسول کی اطاعت سے دور ہو جائے گی، جو اللہ اور رسول کی اطاعت سے دور ہو جائے گی، شیطان کی اطاعت کرنے والی بن جائے گی۔ رسوائی اس زندگی کو مل جائے گی چاہے وہ امام کی زندگی چاہے وہ مقتدی کی زندگی کہلائے گی، جو اچھے اخلاق اور ادب و احترام سے دور ہو جائے گی بلکہ بد اخلاق بے ادب اور گستاخ ہو جائے گی۔ رسوائی اس زندگی کو مل جائے گی جس طرح ریگستان کو ریت مل گئی تھی، جو اذان سن کر مسجد میں نہ جائے گی مگر پیغام ملے بغیر میلوں جمیلوں میں پہنچ جائے گی، مگر پیغام ملے بغیر میلوں اور جمیلوں میں پہنچ جائے گی۔ رسوائی اس زندگی کو مل جائے گی جس طرح صحراؤں کو ویرانی مل گئی تھی، جو نمازوں سے غافل ہو جائے گی، ان کو وقت پہ ادا نہ کرنا چاہے گی۔ رسوائی اس زندگی کو مل جائے گی جس طرح صحراؤں کو پانی کی قلت مل گئی تھی، جو ارکان اسلام سے غافل ہو جائے گی مگر بے ہودگی، بے پردگی اور بے حیائی سے غافل نہ ہو پائے گی۔ رسوائی اس زندگی کو مل جائے گی جس طرح صحراؤں کو ویرانی سنسانی مل گئی تھی، جو ایمانداری سے دور ہو جائے گی، بددیانتی دھوکہ دہی سے بھرپور ہو جائے گی۔ رسوائی اس زندگی کو مل جائے گی جس طرح صحراؤں کو ہریالی اور خوشحالی نہ مل پائی تھی، جو زندگی استقامت سے دور ہو جائے گی، آج کا کام آج نہ کرنا چاہے گی بلکہ کام کو ٹالتی ہوئی نظر آئے گی۔ رسوائی اس زندگی کو مل جائے گی جس طرح رات کو تاریکی مل گئی تھی، جو انتھک محنت نہ کرنا چاہے گی، بس دھوکہ ہی دینا چاہے گی، بس دھوکہ دہی سے اپنا گزر بسر کرنا چاہے گی۔ رسوائی اس زندگی کو مل جائے گی جس طرح شیطان کو لعنت مل گئی تھی، جس طرح شیطان کو لعنت مل گئی تھی، جو یہود و نصارہ کے طریقے پہ چل پڑے گی، جو طریقہ رسول کریم کا ہے اس سے دور ہو جائے گی۔ رسوائی اس زندگی کو مل جائے گی جو کسی بھی صورت کم نہ ہو پائے گی، جو رشوت خور بن جائے گی، اللہ اور رسول سے دور ہو جائے گی۔ رسوائی اس زندگی کو مل جائے گی جو اس کی زندگی کا حصہ بن جائے گی، جو بدگمان، الزام تراش، غیبت دان اور چغل خور بن جائے گی، لوگوں کو دکھ دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی جو قبر میں اس کے ساتھ ہو جائے گی، جو زانی اور شرابی بن جائے گی، جو زانی اور شرابی بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔